والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سبحان اللہ۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ یہ پہلا بڑا اچھی بات آپ نے سب لوگوں نے مل کر کہی کہ اللہ کا شکر ہے، یا پھر الحمدللہ۔ اس کو روز مرہ کی زندگی میں بھی اپنے معمول میں لے آئیے۔ ماشاءاللہ۔ پہلا سبق یہ سیدنا شیخ کا سبق ہے۔ جب کوئی پوچھے کیا حال ہے، کیسے ہو، تو سامنے والا ہو سکتا ہے مخلص ہو، مگر مخلص لوگ ہوتے نہیں ہیں۔ غریبوں کی رشتہ داری کم ہوتی ہے، امیروں کی رشتہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب تو کوئی غریب مر بھی جائے تو لوگ اس کے جنازے میں نہیں جاتے۔ تو اپنی پریشانی کسی کو مت بتائیے۔ میرا اگر بس چلے تو میں یہ جو نظام ہے نا خیریت پوچھنے والا، اس کو ختم کروا دوں، چونکہ لوگ صرف خیریت پوچھتے ہیں۔ اگر بندہ پریشانی بیان کر دے تو پھر اس کو بلاک کر دیتے ہیں، اس سے بات نہیں کرتے۔ یہ سب بلا وجہ کی بات ہے، اس میں کوئی خلوص نہیں۔ اور آپ بھی اپنی پریشانی نہ بتایا کریں۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں، جب تک تو نے اپنی پریشانی کا ذکر کسی سے نہیں کیا ہے تب تک تیری عزت تیری مٹھی میں ہے، اور جب تو نے کہہ دیا ہے تو اب تیری عزت چلی گئی۔ واہ 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 واہ۔ اب یہاں چوراہے پہ بیٹھ کے اپنی پریشانی بیان کرنا، یہاں بیان کرنا، وہاں بیان کرنا، اس کے سامنے میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فتوح الغیب میں ارشاد فرماتے ہیں، سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے، واہ 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 واہ۔ اور وہ میرا رب ہے۔ اپنی زندگیوں میں یہ بات ایڈ کر لیں، 1 مہینے تک اپنی پریکٹس میں لائیں میری باتیں۔ اگر اس کے بعد زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو پھر آپ مجھے جھوٹا الاؤنس کریں اور یہ کہیں وہ شخص آیا تھا اور جھوٹ بول کے گیا تھا۔ چونکہ یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کسی تعویذ دینے والے کا تعویذ نہیں ہے، جس نے آپ سے برکت لینے کے لیے برکت کا تعویذ دیا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ لوگ تعویذ لکھتے ہیں برکت کے جن کے خود کے گھر میں برکت نہیں، ان لوگوں سے طرف لوگ رجوع کرتے ہیں۔ مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی زندگی میں یہ اصول قائم کریں کہ نہ گرمی کو کچھ کہیں، نہ سردی کو کچھ کہیں، نہ بارشوں کو کچھ کہیں، بہترین
بہترین مومن وہ ہے جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے. اولاد اللہ دے دے تب بھی شکر اور نہ دے تب بھی شکر. ورنہ اللہ نے جو فرمایا نا صبر، میں صبر کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع. یہ صبر کا مطلب یہ نہیں کسی بات کو برداشت کرنا، نہیں. صبر کا مطلب میرے شیخ محی الدین عبد القادر ارشاد فرماتے ہیں صبر کا مطلب ہے اچھے وقت کا انتظار کرنا جو اللہ کی طرف سے آئے گا. واہ 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 واہ. یعنی اچھے وقت کا انتظار. یہ ایک بت خانے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس بت خانے میں جو بھی اس بت کی طرف آئے گا اور اس سے اولاد مانگے گا تو اولاد مل جائے گی. وہاں مسلمان بھی چلے گئے تو وہ پھر اسی بت کی طرح حیت بنا کے اور اس کو وہاں سلامی بچے کو پیش کی جاتی ہے جیسے اس بت کی صورت ہے. تو وہاں مسلمان بھی نظر آئے اور وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارا بچہ اسی بت کی وجہ سے ملا ہے، حالانکہ اس کے نصیب میں تھا، اللہ نے دینا تھا، مگر اسے ابلیس لے گیا بت خانے میں اور بے صبرے کا ایمان چلا گیا. صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ رکھے. واہ. کسی کو اپنا حال نہ بیان کرے، کسی کے سامنے نہ روئے، بارش کا گلہ نہ کرے. حضرت مولانا روم کہتے ہیں یہ ناشکرہ شروع ہوتا ہے گرمی سے، گرمی بڑی ہو رہی ہے، گرمی بڑی ہو رہی ہے، پھر یہ کہتا ہے سردی بڑی ہو رہی ہے، پھر یہ برسات میں بھی اس کو سکون نہیں، پھر کہتا ہے اب برسات بڑی ہو رہی ہے. یہی کہتے کہتے یہ مر جاتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں موسموں پر اعتراض یہ اللہ پر اعتراض ہے. اللہ اللہ. اور پھر ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں مدینے میں ہوا تیز چل رہی تھی، ایک صحابی نے کہہ دیا ہوا بڑی تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا یوں نہ کہو کہ ہوا تیز چل رہی ہے، فرمایا یوں کہو کہ میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے. اور میرے شیخ غوث الاعظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ تو پھر یہ کیوں شکوے شکایتیں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی کو فالج ہے، پیرالائسس ہے، اس کو ایک دھڑ کام نہیں کرتا، اندھا بھی ہے، ہاں اس کے جسم میں کچھ زخم بھی ہیں سخت، مگر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے بڑی بیماری نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا یار اس سے بھی بڑی کوئی بیماری ہوگی، تو اندھا بھی ہے، تو فالج زدہ بھی ہے، اور تجھے کون سی بیماری نہیں؟ کہہ لگا ناشکری کی بیماری نہیں. میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور شکر پر زندگی بدلے گی. یہ کسی میاں کا دعویٰ نہیں ہے، میاں کا وعدہ نہیں ہے جو خود اپنے مریدوں کو کاروبار بنائے ہوئے ہے، اس کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. میاں بیوی دونوں بیٹھا کریں گھر میں اور یہ کہا کریں جو کچھ بھی ہے ہمارے رب کا ہے. شوہر کہا کرے ہاں سب اور میرے رب کا ہی ہے، میری کوئی اس میں خوبی نہیں، بس یہ اپنے جملے اسے سیٹ کر لیں، اپنی اولاد کو دیکھ کے شکر ادا کریں، انشاءاللہ کچھ ہی وقت گزرے گا. سب سے بڑی بات تو یہ میرے غوث الاعظم فرماتے ہیں جو پریشانیوں کو چھپا کے لوگوں سے اپنی پریشانی اللہ کو بتاتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. زور سے تو بولو ذرا یار سبحان اللہ. اب تو اپنی زندگی میں کبھی ناشکری، ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت کی عادل جمیل صاحب نے، یہ اچھے ناظم ہیں، انہوں نے میری جو تعریف کی ہے ان کی اپنی محبت ہے یا ان کی ڈیوٹی ہے، ویسے محبت ہے، ویسے تو یہ ناظم ہے، ناظم کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے پیش کرے تاکہ لوگوں پہ اچھا اثر مرتب ہو، مگر انہوں نے جتنا بھی کہا ہے اللہ ان کو اس کا اجر عطا کرے اور ان کے حسن ظن کے لائق اللہ مجھے بنائے. میں تو ایک ایسا انسان ہوں، تعریف کی بات تو چھوڑو، مجھ کو تو یہ بھی نہیں پتا میں جنتی ہوں یا جہنمی. واللہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی مجھے کنفرم کر دے تو میں تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پھر یہ مجھے پریشانیاں، میری دقتیں، میری سوچ، میری فکر ہر وقت کرتے رہنا، یہ سب نکل جائے گا. کوئی ایک بار بتا دے کہ میں جنتی ہوں، میں تو مجھے خبر ہی نہیں میں کون ہوں، میں تعریف کے لائق نہیں، میں تو ایک عام انسان ہوں جس کو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے.
ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اس کے رسول کے لیے ہیں، سب تعریف کے لائق اللہ ہے، اس کا رسول ہے، ہم تو خادم ہیں۔ میری جو عزت افزائی آپ نے کی، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے، مگر بندہ اس لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ اور آپ لوگ بڑے اچھے ہیں، سوائے ان 2-3 لوگوں کے جو ٹہل رہے ہیں، باقی سارے لوگ اچھے ہیں نا؟ یہ جو ٹہل رہے ہیں ان کو آج کے دن بھی ٹھکانہ نہیں مل رہا، تو بولو ان کو آخرت میں کیا ٹھکانہ ملے گا؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ یہ جنت کی کیاری لگی ہوئی ہے، یہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے، توفیق ہوتی ہے تب بندہ حضور کی محفل میں آتا ہے۔ میرے شیخ محی الدین ارشاد فرماتے ہیں، کوئی یہ الاؤنس نہ کرے کہ وہ عبد القادر سے محبت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ کون ہوتا ہے محبت کرنے والا؟ پہلے عبد القادر محبت کرتا ہے، وہ بعد میں محبت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میری طرف کو پرندے بھی میری بغیر مرضی کے اڑتے نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان میری بغیر مرضی کے پرندے میری طرف اڑتے نہیں، اللہ نے اختیار دیا۔ کیا بات۔ میں نے دیکھیں، مجھ سے کئی لڑکوں نے ایک نعت شریف کی فرمائش کی ہے، مگر میں نے وہ پڑھنی نہیں ہے، اور 2-3 شعر وہ پڑھنے ہیں جو میں نے بغداد شریف میں پڑھے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کلام میں نے غوث العظم کے بالکل مواج شریف پر بیٹھ کے پڑھا ہے۔ ابھی نعت خواں جو ہمارے نعت پڑھنے والے بھائی تھے بڑا اچھا پڑھ رہے تھے، تھوڑا سا دھیما تھا آج کے زمانے سے، مگر بہت اچھا پڑھ رہے تھے، پرانے زمانے کی پڑھائی پڑھ رہے تھے۔ مطلب ایسے ہی لوگ اچھے سے ادب سے نعت پڑھتے تھے پہلے، آج کل تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ ہو گیا ہے، تھوڑا سا تبدیلی آ گئی ہے لوگوں میں، تو بڑا اچھا وہ پڑھ رہے تھے۔ میں اعلیٰ حضرت کی 2-3 شعر پڑھ دوں؟ سبحان اللہ آپ کہیں گے؟ اچھا، آپ کو معلوم ہے سبحان اللہ سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کتنی ملتی ہیں؟ 90 70 ملتی ہیں، ہمارے یہاں تو 90 ملتی ہیں بھائی، تو نہیں 90 ہی ملتی ہیں آپ کے یہاں بھی، یہ بھی تو آپ بھی تو ماشاءاللہ مسلمان ہی ہے نا، سب ایک ہی تو حدیث ہے قرآن۔ حضور فرماتے ہیں کہ 90، اچھا جس کے بعد نیکیاں زیادہ ہو نا وہ بالکل سبحان اللہ نہ بولے، اور میری طرح کوئی غریب ہو تو ذرا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ویسے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جتنا لوگوں نے یہ اپنے میاں لوگوں کو راضی کرنے کی ترکیبیں بنائی ہیں نا، اتنا اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا تو نیک بن گئے ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ جتنا ان کے پیچھے آگے پیچھے پھرتے ہیں نا، دیکھا میں نے میاں کھڑے ہیں بالکل پہ ہاتھ باندھے کھڑا رہے گا، اور نماز میں ہاتھ نہیں باندھے گا، بدبخت اتنا ذلیل ہے، پوری ساری نمازیں چلی جائیں گی اس بے وقوف کی۔ بہت اچھی طرح یہ بے بدتمیزی پھیل رہی ہے، اسے بچاؤ، سنبھالو اسے۔ یہ شخصیت پرستی اتنی نہیں ہونی چاہیے جتنی ہو گئی، اس کو بچاؤ۔ سب سے پہلے حق عبادت کا اللہ کا ہے، واہ واہ واہ۔ اور جو میں مانتا نہیں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے پیر کا ہے۔ میرے شیخ غوث العظم فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن مت کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہاں تو بے نمازی کے یہاں آتے ہیں پیر صاحب، مالدار ہونا چاہیے بس۔ اب بتائیے کون سے پیر صاحب کو بلانا ہے؟ پیسہ ہونا چاہیے آپ کے پاس بس۔ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر جو اس لائق ہیں انہیں تو کہہ ہی رہا ہوں نا، الا ماشاء اللہ۔ برا نہ ماننا میری بات کا، ویسے برا بھی مان جاؤ گے تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے تکلیف نہیں ہوتی، چونکہ مجھے کنفرم ہے کہ مجھے مرنا ہے، اور آپ سے مجھے کوئی آپ کو راضی کرنے نہیں آیا، اللہ رسول کو راضی کرنے آیا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ تو ماشاءاللہ جس کے بعد نیکیاں کم ہو ذرا وہ زور سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ادھر بہت نیکیاں ہیں، ادھر سے آواز کوئی نہیں آئی، آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ادھر بھی کمی لگی، اب ماشاءاللہ اچھا لگا۔ ویسے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا، وہ کہتا ہے مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو۔ واہ 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 واہ۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بخشے گا، وہ عرض کرے گا مالک تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ اللہ میں بخشش کے لائق نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی میں نے تجھے تیری بات کو مانا ہو، کبھی تیری فرما برداری کی ہو، اے میرے رب کیوں بخشا ہے؟ اللہ فرمائے گا او بندے تو بھول گیا، مگر تیرا اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ ایک رات تو سویا تھا، شعور نہیں تھا، لاشعوری طور پر تو نے کربٹ لی، اور کربٹ لیتے لیتے تو نے کہا تھا یا اللہ تجھے خبر نہیں تھی میں نے تجھے اسی وقت بخش دیا تھا۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زور سے تو نعرہ بولے ذرا سبحان تکبیر، اللہ۔ نعرہ رسالت، سید شبات میاں صاحب قبلہ۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جو شعر پڑھے گئے ہیں وہ پڑھتا ہوں، 2-3 شعر عادل جمعی۔ ہلکا سا بھائی آواز اس کا ٹھیک کر دیں۔
طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا یا غوث کہنا ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، پڑھو۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، مگر یا غوث کہو، مگر تیرا کرم کامل، آواز بڑھانی ہے آپ کو، مگر تیرا کرم کامل، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، پڑھو۔ مگر تیرا کرم کامل یا غوث، اور دہائی یا محی الدین، دہائی دہائی یا محی الدین، دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، بلا اسلام پر نازل یا غوث، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، میرے ساتھ پڑھو۔ دہائی یا محی الدین، دہائی دہائی یا محی الدین، دہائی بلا اسلام پر نازل یا غوث، بلا اسلام پر نازل، اور تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت، تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنیوں حیدر و عادل ہے یا غوث، غنیوں حیدر و آپ لوگ پڑھ نہیں رہے ہو بھائی، یا غوث، پڑھو پڑھو پڑھو، غنیوں حیدر و عادل یا غوث، غنیوں حیدر و عادل، یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو وضوحاں، ہزاروں تابعی سے تو وضوحاں، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور خدا را مرہم خاک قدم دے، واہ واہ، خدا را مرہم خاک قدم دے، جگر زخمی ہے دل گھائل ہے یا غوث، جگر جگر زخمی ہے دل گھائل، پورا مجمع، جگر زخمی ہے دل گھائل، اور یہ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ پر کس کا کرم ہے، کس کا کرم ہے؟ تو کہتے تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، تیرے بابا کا
کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منور نہ کسی قابل ہے یا غوث، یہ منور نہ کسی قابل۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات اس کلام کا استقبال اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کریں، یہ کلام اعلیٰ حضرت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت۔ بیٹھیے ایک دو شعر منقبت غوث اعظم، مدح خان غوث اعظم، شان جگر زخمی ہے دل گھائل ہے یا عزوم قاتل عند القتال، عزوم قاتل عند القتال، مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث، مدد کو۔ اور تیری چڑی یہاں ہے تیرا دانہ پانی، سبحان اللہ۔ تیری چڑی یہاں ہے تیرا دانہ پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث، تیرا میلہ تیرا ہی محفل ہے یا غوث۔ واہ واہ، تیرا میں آخری شعر پڑھتا ہوں واہ واہ کیونکہ واہ۔ آلات کا کلام تھوڑا سخت ہوتا ہے سبحان مگر اللہ۔ برکت والا ہوتا ہے، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث۔ سبحان تیرا میں اور تنے بے سایہ ذل کبریا ہے، سبحان اللہ۔ تنے بے سایہ ذل کبریا ہے، تو اس بے سایہ ذل کا ذل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل یا غوث، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری رحمت اگر شامل۔ سبحان اللہ۔ میاں وہ بیٹھے، میں نے برکت کے لیے بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ حضور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل۔ بس ای کو کم کر دیں بھائی، مائک ٹھیک ہے، بس تقریر شروع کر رہا ہوں، میں نے پڑھ لیا جتنی دیر، میں نے یہ اپنے لیے پڑھا، آپ کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے لیے پڑھتا تو کوئی میں صاف کلام پڑھتا، سادہ کلام پڑھتا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھ میں کم آتا ہے، اور بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا کلام سمجھ میں کم آئے مگر سمجھدار لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے غالب سے کہا تھوڑا شاعری ہلکی کیجئے، تو آپ کے شعر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ کون نہیں سمجھ پاتے؟ کہنے لگے کم علم لوگ، کہنے لگے میں کم علم لوگوں کے لیے شاعری نہیں کرتا۔ خیر، میں اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے، مہربانی کرے، میں آپ سے تقریر شروع کر رہا ہوں۔ سوال پہلا میرا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، صرف فالتو کام کرنے کے لیے، یا پھر صرف بچے پیدا کرنے کے لیے، یا پھر گھر بنوانے کے لیے، یا کیوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا؟ کوئی ایک سوال کا جواب لوگ یہ دیں گے عبادت کے لیے، مگر اللہ نے عبادت کے لیے تو پیدا کیا ہی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے اچھا کیوں اللہ نے پیدا کیا آپ کو؟ یہ آپ کے گھر کے فریج یہ کام کے ہیں، آپ کی واشنگ مشین کام کی ہے، آپ کی موٹر سائیکل کام کی ہے، آپ کے پلین، انسان نے انسان کے لیے جتنا بھی ایجاد کیا، جو کچھ بھی ایجادات کیے وہ سب اس کے کام کے ہیں۔ تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد بغیر کام کے پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، سبحان اللہ، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ واہ، بالکل صاف بات کر رہا ہوں، کائی کے لیے پیدا کیا ہے؟ آزمائش کے لیے۔ آزمائش کے لیے۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے آپ کو کوئی گھر بلانے نہیں گیا تھا، آئے تھے تو تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیتے، بیٹھو آرام سے، اور کسی صاحب کو جانا چلے جائیں، میں نے 10 لوگوں میں بھی تقریر کر لینی ہے، مگر